آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمولیشن کرے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو گائز، دیکھتے ہیں تو سنتے گانوں کو. ہمارا سلام، میں ہوں مانی اور اس چینل کا نام ہے مانی جانی ریئیکشن. اور بھائی ہم نے کہا کوئی اچھے سے ایونٹس پہ کوئی اچھی ویڈیو ہے بنائیں، اس پر آئے دن دل کو چیرنے والی ویڈیو ملتی ہے. اب جو ان سے ہمارے ہیں حاجی شہزاد علی صاحب ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے پیچھے کچھ ٹویٹس کیا ان کے بدلے میں. حالانکہ یہ کوئی عدالت جو سی ہے وہ آرڈر دے تو کارروائی ہوتی ہے، مگر وہاں ایم پی اے ایم این اے بدماش بنا ہوا ہے، تو ان کا اتنا پیارا سا جو سا گھر ہے وہ تباہ برباد کر دیا. اور افسوس کا مقام ہے دوسری پارٹی جو سی ہے وہ کانگریس ہے، تو کانگریس والوں نے کچھ عطا پتہ ہی نہیں. انہوں نے یار کہ بھائی کا پتہ لیں، وہ ہماری پارٹی کے وہ ممبر ہیں، تو یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ویسی صاحب تو اپنی پارٹی کے ہیں، پر وہ مسلمانوں یا مظلوم کہاں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو وہ ایکشن لیتے ہیں. ٹائٹل ہے ایسے نہ ویسی آن چھترپور بلڈوزر. حاجی شہزاد علی نے کانگریس کے لیڈروں پر اپنا غصہ نکالا. بنتا تھا کیونکہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں. تو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. انسٹاگرام فالو کریں. شروع کرتے ہیں. اقتدار کے اس گھمنڈ میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا، بلڈوزروں سے زمین دوز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام 3 کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا. میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہے، رول آف موب کے ذریعے نہیں. جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف موب کے مظاہرے ہو رہے ہیں. نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم پردھان منتری پارلیمنٹ میں سنویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے. جو سرکار ڈیمولیشن کے ذریعے ستا چلاتی ہے وہ یاد رکھیں، آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمولیشن کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 21 اگست کے دن جو واقعہ چھترپور مدھیہ پردیش میں ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دونوں واقعات کی جو پتھرم بازی ہوئی پولیس اسٹیشن کے پاس، اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اقتدار کے اس گھمنڈ میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا، بلڈوزروں سے زمین دوز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام 3 کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا. میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں. میں ابھی حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجمن صدر، وہاں کے علماء جا کر جو ریپرزنٹیشن کیے، کس بات کا ریپرزنٹیشن کیے کہ ایک ملعون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی، ڈپٹی کلیکٹر، ایس ڈی ایم صاحب بھی تھے، تو پتھرم بازی شروع ہوئی. ڈپٹی کلیکٹر ایس ڈی ایم صاحب نے ہاتھ پکڑ کر حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتا کو سمجھائیے. انہوں نے سمجھایا، پتھرم بازی ان پر بھی ہوئی. اس کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے 20,000 اسکوائر فٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی اتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے دلی ڈیمولیشن پر کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے؟ کیا انہوں نے نوٹس دیا؟ نہیں دیا. اور فوراً بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا، زمین دوز کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہاں پر مدھیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند ایلیج لوگوں 21 کو گرفتار کر کے ان کی بے عزتی کرتی ہے، روڈ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہے، رول آف موب کے ذریعے نہیں. جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف موب کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور بی جے پی کی سرکار کو، بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں مدھیہ پردیش کے کہ آج اقتدار اور سطح آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو کیا جو سرکار آئے گی جنتا ان کو ہٹائے گی، تو کیا وہ سرکار آپ کے ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے، آپ کے چہروں کو کالا کر کر آپ کو روڈ پر پریڈ کروائیں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سنویدھان کا وائلیشن ہے. نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم پردھان منتری پارلیمنٹ میں سنویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہے. کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ کیا یہ سویلائز سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟
بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ کمیونلزم مدھیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف. چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے, کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ آخر کب تک چلے گا؟ اور مجھے یقین ہے کہ کورٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا, وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا ہے, اور کورٹ سے انصاف ہوگا. جو سرکار ڈیمولیشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں, آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمولیشن کرے گی انشاءاللہ. تو گائز یہ تھے اپنے اویسی صاحب جی, ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی. انہوں نے بولا جی کہ دیکھ لو کہ ابھی آپ نشہ ہے, آپ کو حکومت ہے, آپ کی وہ چلتی ہے, تو آپ یہ نہ کریں کہ کسی مظلوم کو یا کسی بے بسوں کو آپ ظلم کا شکار بنائیں. جو خصوصاً وہ ویسے صاحب بول رہے ہیں کہ مسلمان طبقے کوئی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو دیکھو ہمارے پیارے رسول کے بارے میں کوئی گستاخی کرے بغیرت کو بچوں کی ہم زبانی نہ کھینچ لیں, تو صرف اس بنا پر کسی نے ان کے گھر کیا مسلمان آپ کے مذہب دھرم کو کوئی کہتا ہے تم آئے دن ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کر دو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہمارے نبی کے بارے میں باتیں کرو ہیں؟ 2 ٹکے کے تم لوگ ہو, باتیں تم کرتے ہو. تو یہ جتنے تم ظلم کرتے جاؤ گے تو ظلم کا بدلہ تم لوگوں نے دینا ہے, یہ یاد رکھنا. اور یہ ویسے صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی جو میرے دل کو کھٹکی لگی, وہ یہ کہ ابھی آپ کا حکومت ہے, ابھی آپ کا وقت ہے. کرسی یہ آنی جانے والی چیز ہے, رہتی جو صدا بادشاہی ہے وہ ہمارے رب کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, ٹھیک ہے. وہ کبھی اتار کبھی چڑھار آتا ہے. اب اسی طرح جسے ریسنٹلی کبھی نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو کبھی یہاں زرداری کی آتی تھی, تو ٹھیک ہے انہوں نے تو ایک وٹا سٹا لگایا ہوا تھا. اب جب عمران خان کی آئی اس نے کہا جی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں یہ وہ, اس نے سب کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی, سب کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر. پہلے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی, انڈین موویز میں بھی وہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے, یہ وہ کوئی ہسپتالوں میں چلا گیا, کوئی باہر چلا گیا, ٹائم وہ اسپینڈ کرتے رہے. جو بھی معاملات ہیں, کوئی اس کے کام صحیح بھی تھے, کوئی غلط بھی تھے. بات جو سیدھی میں فارورڈ بات کروں, وہ جب اس کی حکومت گئی, اب حکومت کس کی آئی؟ دوسری پارٹی کی آئی. دوسری پارٹی کی. اب انہوں نے ان کے کارکنوں کو نہیں چھوڑا, ان کے آفس کو نہیں چھوڑا, ان کے وہ جو سا پراپرٹی ہیں یہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا, حتیٰ تک ان کے لیڈر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا. ٹائم آتا ہے وہی نا, سب کا ٹائم آتا ہے. آج تم لوگوں کا ٹائم ہے, کل یہ چینج ہوگا, ٹائم یہ چینج ہوگا. پر افسوس کی بات ہے, ویسے صاحب نے بولا کہ جیسے کانگریس کو تو بولنا چاہیے نا, کانگریس کو شرم نہیں آتی کہ ان کی پارٹی کا یہ ایک رکن ہے, آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں. حاجی شہزاد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, اور پھر انہوں نے ویسی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کیا ہے. حالانکہ وہ پارٹی مجلس سے علیحدہ ہے, الگ پارٹی, ہاں دیکھ لیں, مگر وہ حاجی جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے, مگر دیکھ لیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو وہی بتایا, اور پھر اپنے بھی الفاظ ہیں ان کو بھی اظہار کیا, اور انہوں نے بولا کہ ظلم تم اتنے کرو جتنے تم سہ سکو. اور انہوں نے پھر آخری امید وہ یہی ہے کہ کورٹ سے, اب پتہ کورٹ سے مجھے تو نہیں لگتا یار, کورٹ سے کہاں, لیکن انہیں انصاف ملنا چاہیے, ان کے ساتھ غلط ہوا یار. 3 گاڑیاں یار, گاڑیاں بھی نہیں چھوڑا یار, یار بس یہ صرف مسلمانوں کے, صرف یہ جہاں پر اقلیت جو ہے مائنورٹی, صرف ادھر ان کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت دکھ ہوا یار اس ویڈیو کو دیکھ کر یار. ہماری نیک تمنائیں حاجی عمران علی صاحب کے ساتھ ہیں جی, اور دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلوائے. اور ادھر جو سی پارٹی ہیں جیسے ہماری AMI پارٹی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس 20 سے 40 سیٹیں مل جائے نا, پھر دیکھو آپ لوگوں کے نظام کیسا چینج ہوتا, اور تم ہاتھ لگا کر دکھاؤ, تمہارے ہاتھ نہ توڑ دیں. تو یہ آج کا ریاکشن تھا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خاص خیال رکھنے, اللہ حافظ.